بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے اور پورے پاکستان کے اندر سے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے کارکنان ہیں، جو والنٹیئرز ہیں، ان کو ڈسٹرکٹ کی سطح کے اوپر اکٹھا کیا جا رہا ہے، ان کی فہرستیں بنائی جا رہی ہیں اور یہ اعلان کیا گیا ہے کہ آپ جیلوں کو بھر دیں، جیلوں کو اس لیے بھر دیں کہ یہ ہمیں مختلف انداز سے جھوٹے مقدمات بنا کر پورے ملک کے اندر یہ پکڑ دکڑ کر رہے ہیں اور ایک ایک بندے کی درجن سے زیادہ اور کئی لوگوں کی دو چار درجنوں کے حساب سے ملک کے مختلف کونوں کے اندر یہ جو ایف آئی آرز کاٹ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ جو جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کی تسلی کروا دیں کہ بھئی ہم جیلوں سے نہیں ڈرتے، نہ چیئرمین تحریک انصاف ڈرتا ہے، نہ اس کے کارکنان ڈرتے ہیں، نہ اس کے اسمبلی کے ممبران ڈرتے ہیں، سارے کے سارے دل کھول کے جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس چیز کا اندیا دیا ہے اور پریکٹیکلی آگے بڑھنے کے لیے پورے ملک میں تحریک انصاف کی جملہ تنظیمات کو چیئرمین تحریک انصاف نے آرڈرز کر دیے ہیں۔ تو کیا یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے؟ کیا اس سے تحریک انصاف کو واقعتاً ہی فائدہ پہنچے گا؟ کیا تحریک انصاف کے پاس اس طرح کا ہیومن میٹیریل ہے؟ کیا یہ والنٹیئرز اتنے زیادہ اکٹھے کر لیں گے تحریک انصاف والے؟ کیا عمران خان کی کال کے اوپر اتنے زیادہ لوگ پورے ملک کے اندر سے جیلوں میں چلے جائیں گے؟ کیا جیلوں میں وہ چلے جائیں گے تو اس سے پھر تحریک انصاف اپنے آبجیکٹیوز حاصل کر سکے گی؟ کیا وہ غرض و غائب جو عمران خان چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو وہ اس سے حاصل ہو جائے گی؟ کیا حکومت کا ضمیر جاگ جائے گا؟ کیا اگلی بات جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کو آگے اپنا انفلوئنس یوز کر کے یہ کہے گی کہ آپ جو ہے یہ اس کے اوپر نوٹس لیں اور پورے ملک کے اندر جیلیں بھر چکی ہیں اس لیے آپ ارلی الیکشن کرائیں؟ کیا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واچ ہے اور جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، انٹرنیشنل پریس ہے، وہ اس کی اس طرح کوریج کرے گا کہ اس کو پورے ملک کے لیے اتنا بڑا مسئلہ بنا دے گا پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے؟ اور شہباز شریف عالمی، فوجی اور اخلاقی، سفارتی، سیاسی، سماجی، پاکستانی، انسانی پریشر میں آ جائیں گے اور آ کے کیا وہ الیکشن کو کنڈکٹ کر دیں گے؟ ان سارے جہاد کے اوپر چیئرمین تحریک انصاف کو بہت ہی زیادہ ڈیپلی سوچنا ہوگا، کیونکہ کارکنان کا یہ کام نہیں ہے، یہ لیڈرشپ کا کام ہے، چیئرمین تحریک انصاف کا کام ہے۔ لیڈر ویژنری ہوتا ہے، لیڈر نے منصوبہ بنانا ہوتا ہے، آگے تو ایگزیکیوشن جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے، تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے، اور آگے جو کارکنان ہیں آپ کے جو جانثاران ہیں وہ اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے۔ تو کچھ تو اس طرح کے اس میں کوئی شک نہیں، جانثار ہوتے ہیں کہ آپ ان کو کہیں یہ آگے کنواں ہے یا کھائی ہے اس میں چھال مار دو، وہ چھلانگ مار دیں گے۔ لیکن کیا سارے اس طرح کے ہیں؟ کیا پورے ملک کی جو جیلیں ہیں ان کا پیٹ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے اندر تھوڑے سے کارکنان والنٹیئرز آئیں اور ان کو وہ بھر دیا جائے گا؟ ناٹ ایٹ آل، ہزاروں کے حساب سے، بلکہ ٹو این ایکسٹینٹ ان لیکس کوانٹٹی موجود ہے، کیونکہ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ انسانوں کو وہ اس طرح کے حالات کے اندر وہ انسانوں کی طرح ٹریٹ نہیں کرتے، بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، تو وہ جیلیں بھر دیں گے، ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھ دیں گے، مختلف جگہ کے اوپر وہ رکھ دیں گے، اور وہ اس چیز کو بالکل بودر نہیں کریں گے پی ڈی ایم والے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ سمجھیں چیئرمین صاحب، وہ قاتلین ماڈل ٹاؤن ہیں، ماڈل ٹاؤن کے جو شہداء ہیں ان کے خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ جو ابھی پاکستان کی وفاقی حکومت کو چلا رہے ہیں۔ تو آپ ان سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ ان کا ضمیر جگوا دیں گے؟ تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کا ضمیر جاگ جائے۔ تو اپنا دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس اس طرح کا میٹیریل ہے؟ آپ کے پاس اس طرح کا میٹیریل نہیں ہے۔ دیکھیں، جس کی جو خوبی ہوتی ہے خوبی کو خوبی بتانا چاہیے، جو خامی ہوتی ہے خامی کو خامی بتانا چاہیے، اور یہ جو تحریک انصاف کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں ان کو عمران خان صاحب کو بتانا چاہیے۔ عمران خان کی اپنی بہت زیادہ خوبیاں، لیکن اس کے ساتھ ان کے اندر کچھ خامیاں بھی ہیں، بیکاز ہی از اے ہیومن بینگ،
اور اسی طرح تحریک انصاف کے جتنے کارکنان ہیں ان کی بہت خوبیاں ہیں، پاکستان کے سب سے زیادہ موسٹلی اویئر کارکنان ہیں، اور پاکستان کی یہ مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں یہ، اور انہوں نے پاکستان کے اندر جو یہ اتنی زیادہ یہ فلڈ گیٹس آگے اویئرنیس کے، اس کے اندر ان کا بنیادی رول ہے۔ لیکن یہ وہ میٹیریل نہیں ہے کہ جو جیلوں میں جائے، جو سختیاں برداشت کرے، جو ٹیئر گیسنگ ان پہ کی جائے اس کو برداشت کر لیں، ان کو کال کوٹریوں میں رکھا جائے، ان کو شاہی قلعے کے اندر رکھا جائے، اور ان کو اس طرح کے ٹارچر سے گزارا جائے، اور ادھر جا کے یہ استقامت کا مظاہرہ کریں گے، بڑی خندہ پیشانی سے ساری چیزوں کو یہ قبول کر لیں گے، تو یہ اس طرح کا میٹیریل نہیں ہے آپ کے پاس۔ جو آپ کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ بھی بات واضح ہے۔ لیکن یہ جو میٹیریل ہے یہ لاٹھیاں کھانے والا نہیں ہے، یہ کوڑے کھانے والا نہیں ہے، یہ تشدد برداشت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اس کا ایک آپ نے عملی مظاہرہ 25 مئی 2022 کو دیکھ لیا تھا، کچھ لوگ نکلے تھے، ان کو انہوں نے ٹیررائز کیا ہے اور واپس کر دیا ہے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہر ڈسٹرکٹ اور ایم پی اے کو 300 یا 500 بندہ نکالیں، نیکسٹ ٹو امپاسبل، ایک ڈسٹرکٹ سے بھی 300 بندہ نہیں نکل سکتا۔ یہ جو اس طرح کا میٹیریل ہے وہ آپ کی جماعت میں نہیں ہے۔ آپ نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھ لیا تھا 2014 کے دھرنوں کے اندر، کہ 2014 کے دھرنوں میں جو اس طرح کا ریکوائرڈ میٹیریل تھا وہ پاکستان عوامی تحریک کے پاس تھا، کہ جو گرمی ہے، سردی ہے، بارش ہے، آندھی ہے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے، لوگ ادھر کھڑے ہوئے تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کھڑے تھے، وہ تحریک منہاج القرآن کے لوگ تھے، پاکستان عوامی تحریک کے لوگ تھے۔ آئیڈیولوجیکلی اتنا زیادہ ان کو ٹرینڈ کیا گیا تھا، پیچھے 3-4 اشروں کی ان کی تربیت تھی، اور روحانی مذہبی بنیادوں کے اوپر فائن کوالٹی کی ان کی تربیت ہوئی تھی، تو وہ لوگ ادھر کھڑے تھے۔ آپ کے لوگ تو آتے تھے 2-3 گھنٹے کے لیے، آپ کی تقریر سنتے تھے، واپس چلے جاتے تھے، اور یہ 126 دن وہ دھرنا چلا ہے، آپ کے لوگ تو ادھر جم کے نہیں بیٹھے۔ اور ابھی بھی اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ اپنے کارکنان کو بہت ہی زیادہ بڑی آزمائش میں ڈالیں گے، اس طرح کی آزمائش میں نہ ڈالیں۔ ہاں، اگر آپ نے کام کرنا ہے آپ پھر نکلیں، خود نکلیں، لیڈ کریں، اور لیڈ کر کے چوک کریں سسٹم کو، ادھر جا کے اسلام آباد کو چوک کریں، پنڈی کو چوک نہیں کرنا، یہ غلطی مت کیجئے گا، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گی۔ اسلام آباد کو چوک کریں، ان کی حکومت کو جیم کر دیں، آپ لیڈ کریں، اور لیڈ کرنے جب آپ باہر نکلیں گے، آواز دیں گے، آپ کے پیچھے آپ کے کارکنان آ جائیں گے، اور اس کے اندر ایجنڈے میں ایک تو الیکشن بھی رکھیں، اور الیکشن کے ساتھ آپ اپنی جو مہنگائی کے خلاف آپ کی موومنٹ ہے اس کو بھی لے کے جائیں، کلام مجید کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے اس کو بھی آپ اندر رکھیں، اور اس کے علاوہ آپ اپنا ایک مہنگائی کے خلاف، غربت، بے روزگاری کے خلاف، اس اتنی بڑی اکنامک کرائسس کے خلاف جو آپ کا معاشی لائحہ عمل ہے وہ بھی آپ عوام کے سامنے پیش کریں، اس کا ایک عملی خاکہ وہ ایک پیش کریں، اور بتائیں کہ یہ ہمارا اکنامک بلو پرنٹ ہے۔ ان ساری چیزوں کو لے کے آپ اسلام آباد کی کال دیں۔ اسلام آباد کی جب آپ کال دیں گے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ کے اوپر آپ آئی ڈی اپنی شو کریں اور فزیکلی ہر جگہ پہ جائیں، سب کو پتا کہ آپ ہیں، لیکن آپ نہ ہو، اس لیے بھی نہ ہو کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، آپ کے اوپر سوسائڈ، آپ کے اوپر وہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے، دوبارہ مرڈر اٹیمپٹ سے بننے کے لیے وہ جیسے موویز کے اندر نہیں ہوتا کہ آپ اپنا وہ بالکل اس کا وہ ڈٹو کاپی بن جاتی ہے، کسی کو نہ پتا ہو۔ دنیا کے اندر دیکھیں جب بھی ہائی پروفائل موومنٹ ہوتی ہے، پریزیڈنٹس کی ہوتی ہے، تو وہ ایک ہی طرح کی گاڑیاں 2-2 4-4 6-6 گاڑیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں پریزیڈنٹ کس میں بیٹھا ہے، وی وی آئی پی کس میں بیٹھا ہے۔ اسی طرح آپ اپنی موومنٹ کو بہت ہی زیادہ سیکرٹ رکھیں، اور جو بھی میئرز لیے جا سکتے ان کو لے کے اسلام آباد جائیں، اسلام آباد جا کے ان کو روکیں گے، ان کی یہ جو حکومت چلانے کا سلسلہ ہے اس سے منع کریں گے، تو پھر ان کے اوپر دباؤ آئے گا، اسلام آباد کے اندر پورا انٹرنیشنل میڈیا ہوگا، عالمی برادری دیکھ رہی ہوگی، اور پھر فوج جو ہے وہ اپنا جتنا کہ انہوں نے اثر و رسوخ استعمال کرنا ہے وہ کریں گے، اور پھر الیکشن کی طرف جایا جائے گا۔ اگر آپ یہ کہیں نہیں میں نے جناب یہ ملک کے اندر تو بڑا معاشی کرائسس آیا ہوا ہے اس لیے میں ادھر نہیں جانا چاہتا، تو کیا آپ یہ جیلیں بھر کے کچھ لوگ جو آپ کے آئیں گے اس سے آپ کیا اچیو کریں گے؟ یہ 1-2 سال جیلوں میں سڑتے گلتے رہے،
ہم نے دیکھا ہے جب جیلیں ہوتی ہیں نا، بڑے بڑے جو نظریاتی کارکنان ہیں نا، ہم فزیکلی جانتے ہیں لوگوں کو، یہ تحریک منہاج القرآن کے لوگوں کو جانتے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جانتے ہیں، جماعت اسلامی کے لوگوں کو جانتے ہیں، ادھر کیا کہتے ہیں صورتحال بدل جاتی ہے اور پیچھے پارٹی پورے طریقے سے ان کو فالو نہیں کر پاتی، بہت ٹارچرز ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں جیل بھرو تحریک، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، اس سے وہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے، نہ آپ کے پاس وہ فائن میٹیریل ہے اس طرح کا جو آگے جا کے ڈنڈے سوٹے برداشت کرے۔ آپ کے پاس میں نے یہ کہا سب سے بہتر میٹیریل ہے، پڑھا لکھا باشعور، جو وہ کام کر سکتا ہے وہ ان سے آپ کروائیں۔ یہ لیڈر پہ ذمہ داری آتی ہے کہ ان سے کیا کام کروانا ہے، وہ یہ کام ہے جس کے لیے میں نے آپ کو ریکویسٹ کی ہے، اس کے لیے پہلے بھی ہم نے بار بار آپ کو یاد دہانی کرائی ہے۔ یہ آسانی سے جانے والے نہیں ہیں، پورا جب پریشرائز ہوں گے پھر جا کے انہوں نے کہیں جا کے سرنڈر کرنا ہے، اور ویسی جب صورت آئے گی پھر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سچویشن کے مطابق ان کو آگے جا کے پریشرائز کرے گی، تو پھر الیکشن کی کال ہوگی۔ اس سے نیچے یہ ساری کی ساری یوزیج مس یوز آف یور پاور ہے، اور آپ ایسے ہی زیادہ ویسٹیج آف پاور ہے رادر، تو اس لیے آپ کو اس چیز کا خیال کرنا ہوگا۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔